ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ جا رہے تھے کہ راستے میں چونٹیاں پھر رہی تھیں۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو۔ اللہ جل جلالہ کو چونٹی کی خیر خواہی اتنی پسند آئی، نہ صرف اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا بلکہ ایک سورت کا نام نمل رکھ کر ہمیشہ کے لیے چونٹی کے نام کو عزت بخشی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک چونٹی کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا یہ معاملہ ہے، تو اگر ایک مومن دوسروں کی خیر خواہی کرے گا تو کتنا زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قانون فطرت ہے، اگر کسی کھیت میں حیوانوں کا گوبر اور انسانوں کی نجاست ڈال دی جائے تو یہ گندگی اور نجاست کھاد کا کام کرتی ہے اور اس کھیت کی فصل اچھی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کی بات ہے کہ گندگی اگر ساتھ رہنے والی فصل کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور ہم اشرف المخلوقات ساتھ رہنے والے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے تو پھر ہم گندگی و نجاست سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گرمیوں کی دوپہر میں سوئے ہوئے تھے اور ایک باندی پنکھا کر رہی تھی۔ اس باندی کو نیند آئی تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھ کھلی تو آپ نے اس باندی کو سوئے ہوئے پایا۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے پنکھا لے کر اسے پنکھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ باندی تھکی ہوئی تھی، کافی دیر تک گہری نیند سوئی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے پنکھا کر رہے ہیں۔ وہ چونک اٹھی۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، جیسے میں انسان ہوں ویسے تم بھی انسان ہو۔ میں نے تم کو سوتے دیکھا، سوچا پنکھا کر کے اللہ کی رضا حاصل کروں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اپنی جوانی میں کپڑے کی دکان کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ظہر کے بعد دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے۔ ایک دوست نے صورتحال دریافت کی تو فرمایا کہ آج موسم ابر آلود ہے۔ اس کیفیت میں گاہک کو کپڑے کے رنگ و معیار کی صحیح شناخت نہیں ہوتی۔ میں نے دکان بند کر دی تاکہ کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو اچھا سمجھ کر دھوکہ نہ کھائے۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مصر فتح کرنے کے بعد اپنے خیمے میں آئے تو دیکھا ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں اور گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ آپ نے لشکر کو کوچ کرنے کی اجازت دے دی مگر اپنے خیمے کو وہیں لگا رہنے دیا تاکہ کبوتری کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالی اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک پگڈنڈی پر جا رہے تھے۔ دیکھا ایک کتا سو رہا ہے۔ آپ مع جماعت اس وقت تک وہیں کھڑے رہے جب تک کتا از خود وہاں سے اٹھ کر ایک طرف کو نہ چلا گیا۔ یہ اس لیے کیا کہ میری وجہ سے کتے کی نیند میں خلل نہ آئے۔ حضرت خواجہ رحمہ اللہ تعالی ایک رات تہجد کے لیے اٹھے۔ سخت سردی تھی۔ آپ نے تہجد پڑھی، پھر آپ بستر کی طرف بڑھے تاکہ لحاف میں لپٹ کر بیٹھیں۔ دیکھا کہ ایک بلی کہیں سے آ کر لحاف میں گھس گئی ہے۔ چنانچہ آپ ساری رات مصلے پر بیٹھے رہے مگر بلی کو لحاف سے نکالنا پسند نہ کیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمہ اللہ تعالی نے 17 دن ایک زخمی بیمار کتے کی خدمت کی۔ جب کتا صحت یاب ہو گیا تو اللہ جل جلالہ نے انہیں ایسے علوم و معارف عطا فرمائے۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام بنے۔ ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ بس انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی خیر خواہی کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھے۔